السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے۔ انہی اقوام میں ایک قوم یہود ہے۔ مختلف مقامات پر اس قوم کے عقائد، اس قوم کی صفات اور اس قوم سے متعلق کچھ اہم باتیں اللہ نے قرآن میں نقل کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہودیوں کے متعلق ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سارے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل میں مبعوث کیا، لیکن یہ قوم توحید پر باقی نہ رہی، اور آسمانی کتابوں میں اس قوم نے تحریف کی، منمانی کی، اور اپنی جانب سے بہت ساری آیات اور اللہ کی تعلیمات کو بدل کے رکھ دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے جو اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ حکم ہے۔ لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے نازل کردہ حکم ہے۔ اللہ نے کہا کہ ایسوں کے لیے بربادی ہے، اور یہ توحید پر قائم نہ رہی یہ قوم، اور اللہ نے اس قوم کا عقیدہ واضح کرتے ہوئے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ۔ ان یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ایک نیکوکار نیک انسان تھے، جنہیں پوری تورات یاد تھی، عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اتنا اونچا مقام دیا، کہا کہ نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ پیغمبر بھی نہیں تھے عزیر علیہ السلام۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عزیر علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے ایک نیک انسان تھے جنہیں پوری تورات یاد تھی، حفظ التوراۃ بکاملھا۔ عزیر علیہ السلام نے پوری تورات کو یاد کیا تھا، لیکن مقام اتنا اونچا کیا انہوں نے کہ اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور انہوں نے اپنے علماء کا مقام بھی اتنا اونچا کیا کہ شریعت کی باغ ڈور اپنے علماء کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ حالانکہ شریعت کی باغ ڈور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، حلال و حرام بیان کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ علماء کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پر جسے چاہیں حلال کہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَال وَهَذَا حَرَام۔ لیکن علماء یہود کی یہ خرابی تھی، جب قوم یہود نے اپنے علماء کو اتنا اونچا مقام دیا، اللہ نے قرآن میں کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اس قوم یہود کی بہت بڑی برائی یہ تھی، انہوں نے اپنے علماء کو خدا کا درجہ دے دیا، اللہ کے ساتھ انہوں نے علماء کو شریک کیا، اور علماء نے منمانی کی۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ ان علماء کا کیا کردار تھا؟ یہ علماء سو تھے، ان کا کردار یہ تھا لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اور قوم یہود نعوذ باللہ ان کے باطل عقائد میں ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے بارے میں کہتے تھے، اللہ نے قرآن میں نقل کیا وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ۔ یہودی حضرات نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے نہیں ہیں۔
اور کہیں اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو فقیر ہے نعوذ باللہ، ہم اصل مالدار ہیں۔ اور کبھی انہوں نے کہا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والے صرف کون ہوں گے؟ صرف یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی قوم جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا تلک امانیہم، یہ بس ان کی آرزو ہے، ان کی تمنا ہے، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ اپنے آپ کو کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ، اور ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ یہ سب ان کے باطل عقائد ہیں دوستو، جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اگر اس قوم کی بدعمالیاں اور بری صفات کی اگر ہم بات کریں، اللہ نے قرآن میں کہا ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نا کہ پچھلی قوم میں انبیاء میں سے بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں کہ قوم والوں نے اس نبی کو ایک جو ہے زمین میں گڑھا کھودا اور اس کے اندر نبی کو رکھ دیا، اور آرے کے ذریعے اس نبی کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے واقعات اپنے صحابہ کے سامنے بیان فرمائے۔ تو انبیاء کو قتل کرنے والی قوم تھی، انبیاء کو قتل کرنے والی قوم تھی، اور آسمانی کتابوں کو بدلنے والی یہ قوم تھی۔ اور اللہ تعالی 15ویں پارے کو پڑھیے، سورہ اسراء، بنی اسرائیل، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت ساری تباہیاں آئیں، بہت ساری تباہیاں اس قوم میں آئیں۔ ان میں سے 2 تباہی کو اللہ نے ذکر کیا، غور سے سنیے۔ یاد رکھیے دوستو، انسان شرک کرتا ہے تو صرف تباہی نہیں آتی ہے، شرک کرنے سے بھی تباہی آتی ہے اور بدعمالیوں کی وجہ سے بھی تباہی آتی ہے۔ اس کی دلیل دیکھیے، اللہ نے 15ویں پارے میں ذکر کیا سورہ اسراء میں کہ بنی اسرائیل اور یہودیوں پر ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے 2 بڑی تباہی اس قوم میں مچی۔ پہلی تباہی کب؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے 580 پر 7 سال پہلے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کتنے سال ہوئے ہیں؟ 2020 پر 4۔ ہم جو کہتے ہیں نا 2020 پر 4، یہ دراصل عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کا حساب ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے 580 پر 7 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ یہودیوں پر زبردست تباہی مچی۔ اور یہ تباہی مچانے والا کون تھا؟ بخت نصر نامی بادشاہ تھا، جس نے ایک بڑی فوج لے کر، لشکر لے کر اس نے سیریا پہ حملہ کیا، اور بیت المقدس بھی اس موقع پر سیریا ہی کا حصہ تھا۔ اور جب اس نے سیریا پہ حملہ کیا، اور سیریا میں یہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کی حکومت تھی، اور اس نے بہت سارے یہودیوں کا قتل عام کیا، اور ہیکل سلیمانی جو یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہے، اس ہیکل سلیمانی کی اس بخت نصر نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، پوری طرح سے اسے تباہ کر دیا۔ بیت المقدس پہ حملہ کیا، کئی یہودیوں کو قتل کیا، اور جو یہودی زندہ بچ گئے انہیں قیدی بنا کر بابل نامی شہر لے آیا، جہاں پر اس کی حکومت تھی بخت نصر بادشاہ کی، اور وہاں پر اس نے کیا کیا؟ انہیں قید خانے میں رکھا۔ 70 سال تک اسی ذلت کی زندگی میں یہودیوں نے اپنی جو ہے زندگی گزاری، 70 سال تک قیدی بنائے گئے۔ اور 70 سال کے بعد کون آتے ہیں؟ آپ نے نام سنا ہوگا ذوالقرنین، سائرس دوم، جنہیں انگریزی میں سائرس کہا جاتا ہے اور عربی میں جو ہے خورس کہا جاتا ہے۔ خورس نامی بادشاہ، جن کا لقب ذوالقرنین، جو اللہ پر ایمان لانے والے انصاف پسند بادشاہ ہیں، جن کے بارے میں انشاءاللہ کبھی کسی درس میں ہم تفصیل سے آپ کو بتائیں گے۔ تو ذوالقرنین نامی انصاف پسند بادشاہ نے پھر دوبارہ یہودیوں کو غلامی سے آزاد کیا اور بیت المقدس میں آباد کیا، اور ہیکل سلیمانی کی دوبارہ انہوں نے تعمیر کی، اور پھر امن کے ساتھ وہ زندگی بسر کرنے لگے۔ اور پھر دوبارہ اس قوم میں تباہی مچی، پھر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بڑی شرارت پسند قوم ہے یہودی قوم، تو لہٰذا پھر دوبارہ کب تباہی مچی؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنے سال رہے؟
کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتنے سال رہے؟ کتنے سال کے بعد آسمان میں اٹھا لیے گئے؟ کوئی جواب دیں گے تو انشاءاللہ انعام دیں گے ہم ان کو. نہیں معلوم؟ خیر ایسے میں پوچھ رہا ہوں، معافی کے ساتھ، آپ سے غلط مت سمجھیے، ٹھیک ہے نا. کبھی پوچھنے سے بھی کیا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ چوکنا ہوتے ہیں. ہاں مولانا کچھ پوچھ رہے ہیں بول کر ماشاءاللہ پھر آپ کے کان کھڑے ہوتے اور ہماری بات سن سکتے ہیں انشاءاللہ اچھی طرح سے. 30 پر 3 سال رہے آپ، یاد رکھیے اچھی طرح سے. عیسیٰ علیہ السلام بس 30 پر 3 سال دنیا میں رہے، پھر آسمان میں اٹھا لیے گئے آپ. اور نعوذ باللہ یہودی وہ قوم ہے جو ہمیشہ نصارہ کی دشمن رہی، اور جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے نصارہ اور یہودی دونوں جمع ہو جاتے ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی مذہب ہے. جب اسلام کو مٹانے کی بات آتی ہے، حالانکہ یہودی نصارہ کے دشمن ہیں اور نصارہ یہودیوں کے دشمن، اور اسی لیے نعوذ باللہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے یہودیوں نے کہا نعوذ باللہ آپ ابن الزنا ہیں، آپ زنا کی اولاد ہیں آپ، نعوذ باللہ. اور انہوں نے دعویٰ کیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اللہ نے قرآن میں نقل کیا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اللہ قرآن میں کہا نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے آپ کو سولی پہ چڑھائی، ہم نے آپ کو آسمان پہ اٹھا لیا. بس عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک آدمی مشتبہ بالکل ان کے سامنے پیش کیا گیا، اس کو انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور سمجھ لیا کہ نبی عیسیٰ کو ہم نے سولی دے دی، حالانکہ آپ آسمان میں اٹھا لیے گئے. بہرحال دوستو، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد تقریباً 70 سال کے بعد پھر ایک اور بادشاہ آتا ہے ٹائٹس، جس نے 60,000 فوجیوں کے ساتھ پھر دوبارہ یہودیوں پہ حملہ کیا، بیت المقدس پہ حملہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جتنے وہاں پر یہودی تھے لاکھوں یہودیوں کا اس نے قتل کیا 60,000 فوجیوں کے ساتھ. یہ سب ایسے حقائق ہیں جنہیں علماء اپنی تفسیر کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں دوستو. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں پر پھر دوبارہ تباہی کب مچی؟ دوسری جنگ عظیم، سیکنڈ ورلڈ وار. کب؟ 1938 کے آس پاس سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اب تو 2024 میں ہم تو 1938 کے آس پاس سے سیکنڈ ورلڈ وار کی شروعات ہوتی ہے اور 1945 کے آس پاس تک یہ جنگ جاری رہتی ہے. اور 1945 کے آس پاس جرمن میں جب ہٹلر وہاں پر جو ہے یعنی لوگوں پر حکومت کر رہا تھا تو ہٹلر نے اس یہودی قوم پر اس نے تباہی مچائی، کئی یہودیوں کو ہٹلر نے قتل کیا، اور وہاں پر اس کے قتل سے ڈر کر بھاگتے ہوئے، جرمن سے بھاگتے ہوئے یہ لوگ فلسطین آئے. فلسطین والوں سے یہودیوں نے پناہ طلب کیا تو فلسطین والوں کی بہت بڑی غلطی یہ ہوئی، انہوں نے پناہ دے دی یہودیوں کو، اور 1948 میں انہوں نے سب سے پہلے اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، اسرائیل نام کی بنیاد انہوں نے 1948 میں رکھی، اسرائیل کی بنیاد. اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ فلسطین کے بہت سارے علاقوں پر یہ قبضہ جماتے گئے. اب غزہ، حماس جو سنتے ہیں آپ تو بس یہ کچھ علاقے باقی رہ گئے ہیں جہاں پر مسلمان آباد ہیں، ورنہ فلسطین کا بہت بڑا حصہ جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اب چاہتے ہیں کہ جو کچھ حصہ باقی ہے اس پر بھی ان کا قبضہ ہو اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پریشان کریں. اور اسی سلسلے میں قریب کے جو ہے چند دنوں سے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ اہل فلسطین پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، مسجد اقصیٰ کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں اس کی مساجد ہیں اللہ تعالیٰ تمام مساجد کی حفاظت فرمائے. ابتدا میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، اس کے بارے میں کچھ باتیں بتا کر بس اپنی گفتگو میں ختم کر دیتا ہوں. ابھی یہودیوں کے بارے میں ایک مختصر خاکہ آپ کے ذہن میں آیا، یہ کیسی قوم ہے. اللہ کے نبی آنے سے پہلے انہیں امید تھی کہ اللہ کے نبی کا تعلق بھی آپ ہی کے خاندان سے ہوگا. اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں مشرکین کے 2 قبیلے تھے اور یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے. ذہن میں رکھیے، مشرکین کے 2 قبیلے کون سے؟ اوس اور خزرج. یہ مشرکین کے 2 قبیلے تھے. اور اسی طرح سے یہودیوں کے قبائل میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کا بھی نام آتا ہے، لیکن ابتدا میں یہی 2 قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر. اور جب بھی
مشرکین یہودیوں پر غالب آتے تو یہودی کہتے ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی، ان کے ہاتھوں ہم ایمان لائیں گے، ان کی ہم پیروی کریں گے، اور پھر آپ کی مدد سے تم پر حملہ کریں گے اور اللہ ہمیں غلبہ دیں گے۔ کون کہتے تھے؟ یہودی کہتے تھے ایک نبی آئیں گے، ان پر ہم ایمان لائیں گے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم ان کے ساتھ مل کر آپ پر حملہ کریں گے، ان مشرکین پر، اور ہمیں غلبہ نصیب ہوگا۔ یہ بار بار مدینے میں یہودی کہتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اللہ نے اسی کو اس آیت میں ذکر کیا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ الَّذِينَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے، اس طرح پہچانتے تھے یہی برحق پیغمبر ہیں، پھر بھی کیوں قبول نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا تعلق کس کے خاندان سے ہے؟ نبی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے، اور یہ چاہتے تھے ان کے جو اصل باپ دادا ہیں اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے آپ جو ہے پیدا ہوں، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ آپ کی پیدائش نبی اسحاق کے خاندان سے نہیں ہوئی، اور نبی اسحاق کے خاندان سے اللہ اکبر علیہ السلام کئی پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے صرف ایک ہی پیغمبر آئے، وہ پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اسے غور سے سنیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ اصطفیٰ من اولد اسماعیل کنانہ واصطفیٰ من کنانہ قریش واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کا انتخاب کیا، اور کنانہ کے قبائل میں سے قریش کا انتخاب کیا، اور قریش کے مختلف قبیلوں میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ آپ کا تعلق نبی اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے نہیں۔ عصبیت، اپنی قوم کا آدمی ہو تو مانیں گے، اپنی قوم کا آدمی ہو تو نہیں مانیں گے ہم۔ یہ عصبیت جس نے یہودیوں کو حق قبول کرنے سے روک دیا۔ دوستو تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں یہودیوں کے حوالے سے، تو پیغام یہ ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زیور اسلام سے آراستہ کیا ہے، اور یہودیوں کی صفات کو اللہ نے بیان کی ہے۔ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، جو صفات ابھی ہم نے بیان کی کہیں ایسا نہ ہو اللہ حفاظت فرمائے ان بدعمالیوں میں سے کہیں بعض بدعمالیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ جائزہ لینا بہت ضروری ہے دوستو۔ یہودیوں کی صفات سے بچے رہنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کی سب سے مکار قوم ہے، اور سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، سب سے زیادہ اہل ایمان کے دشمن یہی یہودی حضرات ہیں۔ ان کی دشمنی سے ہمیشہ جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہر دشمن کی سازش اور مکاری سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یہ قوم چاہتی ہے کہ امت مسلمہ ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرے، یہ قوم چاہتی ہے یہ اسلام مٹ جائے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں اسلام کو مٹا دیں، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا انشاءاللہ۔ بس یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس نور کو آگے بڑھانے میں اور گھر گھر تک اور دل دل تک پہنچانے میں میرے اور آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ سازشیں اپنی جگہ، دشمنوں کی مکاریاں اپنی جگہ، لیکن چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم اپنا رول پیش کرتے ہیں انشاءاللہ، اس اسلام پر خود عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اسلام کا صحیح انٹروڈکشن ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی قوم یہود کی جو صفات اس نے بیان کی ہیں ان سے بچ کر قوم مسلمان جو امت مسلمہ کی جو بنیادی صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دشمنان اسلام کی سازش سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے، مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، مسلم خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، نوجوانان ملت کی جوانی کی اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی ایمان اور اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جب تک اللہ اس دنیا میں ہمیں باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے اور اسی کے دین پر خاتمہ نصیب فرمائے۔
آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.